بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اس وقت کچھ نوجوان اس لیے سوال پوچھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوتی ہے ایسے نوجوانوں سے جن نوجوانوں کے دماغ میں ایک سوال گھسا ہوا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں ہے، اسی طرح احادیث پاک میں ہے کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اچھے کام کیے ہوں گے تو اللہ جنت دے گا، برے کام کیے ہوں گے تو جہنم ہے۔ تو ان کے دماغوں میں یہ سوال خاص کر فلموں کے راستے سے یہ بٹھایا جا رہا ہے، یہ شک اور یہ شبہ پیدا کروایا جا رہا ہے کہ نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کڑھائی ہوگی اور کھولتا ہوا تیل ہوگا، اس میں ڈال دیا جائے گا، تو فلموں کے راستے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پکوڑا بنا دیا جائے گا، کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں۔ یہ بات عقل میں آتی نہیں، یعنی وہ لوگ کہہ رہے کہ یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے فروٹس ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے جانور، اتنے بڑے بڑے اژدہے، اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو کچھ مسلم نوجوان بھی ان کی ایسی باتوں کی وجہ سے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا حل ہے اور اس کا کیا جواب ہے، اطمینان بخش جواب کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور مومن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بن دیکھے مانے۔ اگر ہم دیکھ کر مان رہے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ میں اگر کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہوں کہ میں مان رہا ہوں تو اس میں کوئی یہ ماننا ہی نہیں ہوا۔ حقیقی ایمان تو یہی ہے۔ قرآن مجید جس ایمان کی بات کر رہا ہے، پہلا ہی پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کا پہلا ہی پیج ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں بن دیکھے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس میں پوری آیت میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ بالغیب، وہ لوگ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے ہم مومن ہیں تو ہم بن دیکھے اللہ کے کہنے پر ایمان لاتے ہیں کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ دوسری بات، یہ جو کہہ رہے عقل میں نہیں آتا، ان سے اب سوال یہ کریں کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس سے کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک جہان ہے، وہاں بڑے بڑے ہوائی جہاز اڑتے ہیں، وہاں بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور وہ بچہ اگر یہ کہہ دے میں نہیں مانتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے جہاز، اس لیے کہ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ جہان اتنا ہی ہے جتنے میں وہ ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہے، تو اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اور کوئی کہے کہ نہیں، اس بچے نے جو بات کوئی بالکل پرفیکٹ کہی کہ عقل میں نہیں آتی کہ اتنے بڑے بڑے جہان ہوگی، کوئی بھی کہے گا بھائی ماں کے پیٹ سے باہر نکل اور اس جہان میں آ، تب پتہ چلے گا کہ اس طرح جو ہے جہان ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے ہوائی جہاز ہو سکتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایسے لوگوں سے ہم یہی کہیں گے کہ عقل میں آ رہی ہے یہ بات، لیکن اس وقت پتہ چلے گا جب مر کے جائیں گے، تب پتہ چلے گا، جب اس جہان میں جائیں گے تب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ سب چیزیں تھی۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے تب پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ایک جہان ہے، اسی طرح مریں گے، زندہ ہوں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن اگر پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انجوائے کرنے کے لیے آئے اس دنیا میں، کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، تو ان کی مثال اسی چوہے کی طرح ہے کہ ایک چوہا اس کے سامنے پنجرا ہو اور روٹی جو ہے گھی میں تر بتر جو ہے لٹک رہی ہو، پوری دنیا اس کو سمجھاتی ہو دیکھ بھائی یہ روٹی تر بتر تجھے نظر آ رہی ہے، یہ کوئی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر گیا اور اس کو کھایا تو مرے گا، اور پھر وہ بچوں کے حوالے کر دیں گے، بچے تجھے ماریں گے، تجھ پر گرم پانی ڈالیں گے، تیری کیا دشا کر دیں گے، تیری کیا گت بنا دیں گے۔ اگر چوہا نہیں مانے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ نہیں بھائی بس چلو انجوائے کرو، باقی کچھ نہیں ہے، لوگ کیا سمجھا رہے، وہ سمجھانا سب بیکار ہے، بس ان کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر آج جو لوگ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، خاص کر انبیاء علیہ السلام، جنہوں نے سمجھایا، اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ اس دنیا میں ہم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اگزام دینے کے لیے آئے ہیں کہ کون اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے اور کون نہیں چلتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔